الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، ابھی کچھ لمحات پہلے مجھے ایک مفتی بندیالوی صاحب کے نام کے کوئی شخص ہیں، ان کا ایک کلپ ملا جس میں انہوں نے کتابوں کا ایک مینا بازار لگا کے سامنے رکھا ہوا ہے اور دھڑا دھڑ وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بالا صفات کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے پر تو ہزاروں مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ان کی ذات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ مفتی صاحبان کی اپنی ہٹ درمی ہے، یا وہ اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یا وہ سادہ بریلویوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس آیت کریمہ پر جو اجمع المفسرون کا جملہ ہے اس کی کوئی دینی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کے سامنے ایک وضعی لفظ آ گیا ہے اجماع، نہ ان کو اجماع کی حیات علمی کا علم ہے، نہ اس کے مؤثرات کا علم ہے، نہ اس کے دینی تقدس اور تشخص کا علم ہے۔ یہ جہاں یہ لفظ تکتے ہیں یہ پھول جاتے ہیں اور وہاں روب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کی بلا پگڑی سے روب نہیں ڈالا جا سکتا اور نہ ہی کتابوں کے ذخیرے سے۔ اصل قوت جو ہوتی ہے وہ دلیل کی ہوتی ہے۔ میں نے تو پہلے کلپ میں یہ بات کہی تھی کہ جس چیز کو نقل کیا ہے مفسرین نے اس چیز کی اصل ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ اس طرف تو آئے نہیں اور نہ آنا چاہتے ہیں، نہ آئیں گے کبھی۔ تو آپ مجھ پر روب ڈالتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب ناقل ہو یا مدعی ہو۔ آپ کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے کہ میں ناقل ہوں یا مدعی ہوں؟ ہزاروں صفحات پر مشتمل الحمدللہ فقیر کا مطالعہ اس وقت لوگوں کے قلب و روح کی تسکین کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو آپ میرے مطالعے سے پڑھیں نا، آپ میرے صفحات کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے، اور نہیں پڑھنے تو کم از کم مقدمہ عرفان ابی طالب علیہ السلام ہی پڑھ لیں جو آپ کے موضوع سے متعلق ہے۔ تو اس پر تو چلو بات ہوئی۔ تو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب، مجھے ان باتوں پر اثر اس لیے نہیں کہ ان باتوں کے اندر وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اتنی بات ہی کہہ دیتا ہوں کہ دین ملنا فی سبیل اللہ فساد، بس، کیونکہ ان باتوں کے پیچھے جذبات یہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی سال ہو گئے اس مقدمے کہے ہوئے، کوئی بندہ دو سطریں لکھ دے اس کے خلاف، نہیں لکھتے، کیونکہ جو جھوٹ بولا گیا تھا وہ تو ننگا کر دیا فقیر نے، ختم ہو چکا ہے، اس کی حیثیت ہی ختم ہو چکی۔ اب حضرت مقاتل علیہ رحمہ سے لے کر نیچے تک 1200 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کی جو ہسٹری ہے تفسیر کی، اس میں یہ نشاندہی کی گئی کہ اجمع المفسرون ہر ایک نے وہی جملہ نقل کیا۔ اللہ کے بندو، یہ 1200 سال اجماع ہی ہوتا رہا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے، ان کی بابت نازل ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اجماع کا جو دلیل شرعی ہونا ہے وہ اس وقت تک متصور نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوائیات اجماع موجود نہ ہوں۔ تو مفسرین سے ہی پوچھ دیجئے نا کہ وہ دوائیات اجماع کیا تھے اس آیت کے ٹائٹل کے بابت کہ آپ نے جناب والا اجماع کر دیا ہے مفسرین کا۔ اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ مفسرین کا اجماع حجت شرعیہ ہے ہی نہیں، کسی کتاب میں آپ دکھا دیں، اصولی کتاب میں جو اہل سنت کی ہوں۔ تو مفتی صاحب وہ تو ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ پہلے آپ اپنے علم کے اندر وسعت پیدا کریں اور اخلاق کے اندر بھی، کردار کے اندر بھی وسعت پیدا کریں، طہارت پیدا کریں، تاکہ آپ کے ساتھ بندہ کوئی علم کی بنیاد پر بات کرے۔ آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا، تمیز ہی نہیں آپ کو بولنے کی۔ چلیں آ جائیں، آپ کے اجماع پر آ جاتے ہیں۔ میں نے راضی علیہ رحمہ کا ایک قول پیش کیا تھا، آپ نے اس کا رد کیا کہ جناب انہوں نے بھی کہا کہ مفسر اس طرح ہیں۔ اگر تو راضی علیہ رحمہ نے مفسرین کی تائید فرمائی ہے تو پھر ہم ان کو بھی اجماع کے کھاتے میں ڈالتے، تائید تو نہیں فرمائی۔ انہوں نے کہا قول الاظہر
سب سے زیادہ اظہر ترین قول یہ ہے، ظاہر تر قول یہ ہے کہ یہ ان کے بابت آئی نہیں ہے، اجماع تو ٹوٹ گیا۔ آئیے ایک اور بھی ایک چیز پیش کرتا ہوں آپ کو، یہ آپ کا اجماع ہباء منصورا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس اجماع کی دینی شرعی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے جس کو ہم اجماع کے ٹائٹل پر قبول کریں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ مقاتل سے لے کر نیچے تک آ جائیں، روح المعانی تک آ جائیں یا نیچے آ جائیں، اور تمام لوگوں نے جو اس بات کو اگر نقل کیا ہے مفتی صاحب، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ تمام مفسرین کرام وقوع وفات ابی طالب کے عینی شاہد ہیں؟ کوئی ان میں سے ایسی عینی شاہد ایک بھی نہیں ہے۔ اور ان کے پاس کسی عینی شاہد کا مشاہدہ ہے؟ جی نہیں ہے۔ جی کوئی تفویضی تصدیق موجود ہے؟ جی نہیں ہے، نہ مشاہدہ ہے۔ تو بھائی ثبوت الزام کے لیے جو الزام لگا رہا ہے اس کا آئی وٹنس ہونا شرعی قانون کا تقاضا ہے۔ کسی تھرڈ کلاس جو پولیس مین ہوتا ہے، جو اے ایس آئی چھوٹے سے گریڈ کا بندہ ہوتا ہے، اس کو آئی او کہتے ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر، اس کے سامنے بھی آپ یہ مقدمہ لے جائیں تو وہ بھی ادھیڑ کر یہ مقدمہ آپ کے منہ پر مارے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابتدا سے ہی جھوٹ ہے، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے جو آپ اجماع اجمع المفسرون کا جناب ڈال رہے ہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ نقل در نقل ایک جملہ نقل ہوتا ہے تو اجماع بن جائے؟ مفتی صاحب بے علم ہونے کا آپ مجھے طعنہ دیتے ہیں، لگتا ہے آپ نے علم کو سونگا بھی نہیں ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے بن علوی صاحب، آپ اجمع المفسرین کے جملے پر پھول گئے کہ جناب اللہ یہ نازلت فلاں۔ بھائی ان مفسرین کا مصدر علم کیا ہے، ماخذ علم کیا ہے جہاں سے انہوں نے اس اجماع کو نقل کیا؟ دوائیات اجماع کیا ہیں؟ اگر تو دوائیات اجماع کوئی عینی مشاہدہ ہے تو وہ پیش کریں، اور قیامت تک آپ کو چیلنج ہے نہیں کر سکتے، قیامت تک چیلنج ہے، پوری بریلویت کو چیلنج ہے۔ آپ تو کیا کہ کوئی اس آیت کے ٹائٹل پر یہ جو صورتحال ہے بتا دیا جائے کون عینی شاہد تھا اس وقت؟ جو وفات ابی طالب علیہ السلام کے عینی شاہد تھے وہ مولا کائنات تھے۔ چیلنج ہے ملت بریلویہ کو کہ مولا کائنات کی طرف سے اس قول کی اس تصور میں نقل دکھا دیں، پہلا چیلنج۔ دوسرا چیلنج، حضرت عباس بن عبد المطلب وہاں موجود تھے اس وقت، ان کی طرف سے کوئی وضاحت دکھا دیں اس آیت کے حوالے سے۔ تیسرا چیلنج، مفتی صاحب آپ نے ایک چیلنج کیا، آپ کو 1000 چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسرا چیلنج، خود رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عینی شاہد مانا گیا ہے تصور میں، تو بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان والا ترجمان نے ایک لمحہ کے لیے ایک حرف بھی بیان کیا ہے اس آیت کے کنٹیسٹ میں کہ یہ نازلت فی ابی طالب؟ کیسی باتیں کرتے ہو مفتی صاحب؟ اب اپنا علاج کراؤ، شعور کا علاج کراؤ اور اخلاق کا علاج کرواؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقدمہ وفات ابی طالب کا وقوع پیش ہو رہا ہے مکہ کے اندر، اور رپورٹ ہو رہا ہے یمن کے اندر کئی ہزار میل دور، اور رپورٹ جس وقت مقدمہ درج ہوتا ہے اسی وقت ہی اس کا مطلب ایف آئی آر وغیرہ وہ سارے چیزیں بنتی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ 20 سال بعد تو یہ جو آئی وٹنس بھی نہیں ہے، ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، 20 سال بعد وہ اسلام لاتا ہے خیبر کے مقام پر۔ اور اللہ کے بندے پھر خیبر کے مقام پر جب آتا ہے تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی اسے اپنے گھر کے ان احوال سے نشاندہی کر دی تھی، ہمارے گھر میں یہ تماشا لگا تھا، تو خدا کا خوف کرو۔ قانون ہے جو روایت سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہو، متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہو، بداہت عقل کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے۔ کسی ذی شعور سے اس روایت کی صحت لے آئیں یار، جس روایت پر جو مبنا بنا ہوا ہے سارے اجماع المفسرون کا۔ میں نے پچھلی وضاحت میں یہ بات کہہ دی تھی مفتی صاحب کہ یہ چیز نہیں بنتی، یہ ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے۔ تو آپ مجھے تلخی میں لا کر وہی چیزیں بیان کروانا چاہتے ہیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوں۔ تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے مفتی صاحب۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جڑ کٹا قول ہے، اس کی اسناد ہی مخدوش ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عینی مشاہدہ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی تفویضی مشاہدہ ہے کسی کے پاس۔ تو جب قانون شریعت، قانون قدرت، قانون شریعت، قانون رسالت اور کائنات کا جو قانون ہے ثبوت الزام کے لیے، وہ اس کو نہیں مانتا، بداہت عقل نہیں مانتی کہ وقوع کہاں ہو رہا ہے، اور نبی کو اس وقوع کا علم نہیں ہے، وہ یمن میں
پھرنے والے بندے کا جناب اللہ اس کو پتہ لگ گیا ہے، اور وہ بھی 20 سال بعد ادھر آیا ہے اور کئی سال بعد اس نے اپنے شاگرد کو بتایا ہے۔ کوئی ڈرامہ بھی کسی تک طریق کا ہوتا ہے، اس کو تو ڈرامہ کہنا بھی ڈرامے کی توہین ہے۔ اجمع المفسرون کا جملہ لے کے آپ بیٹھ گئے، کیا ہے اجمع المفسرون کے اندر پھنسا ہوا؟ آپ نے جو 20-25 تفسیروں کا ڈھیر لگا کر کہہ دیا اجمع المفسرون، یہ تفسیریں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، لوح محفوظ سے میری جان قرآن نازل ہوا ہے، کسی مفسر کا خیال نازل نہیں ہوا۔ یہ ذہنی جوڑ توڑ ہے اور حرب نبوت کے خلاف ایک سازش ہے، جس کو فقیر نے عرفان ابی طالب کی 3ری جلد میں ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب؟ ہم ویسے بیٹھے ہیں؟ الحمدللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی برکتوں سے اتنی طاقت ہے کہ آپ جیسوں کو ہم سمجھا سکیں۔ آئیے ایک مفسر یہی راضی کی بات کرتے ہیں، 605 یا 6 ہجری یا 10 ہجری میں ان کا وصال ہے، اور انہی کا ہم اثر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا ہم اثر، وہ رازی شافعی تھے، یہ رازی حنفی ہے۔ 630 ہجری کا یہ مفسر ہے، احمد بن محمد بن احمد المظفر بن مختار بدر الدین الرازی الحنفی، المتوفی 630 ہجری۔ جی جناب، المسمى ان کی تفسیر ہے، مباحث التفسیر میں اس پورے ڈرامے کو ننگا کر رہے ہیں۔ وہ ساری باتیں لکھ کر کہتے ہیں قلت هذا بعید لأن سورة من آخر الزمان نزل من القرآن ومات ابو طالب في عنفوان الاسلام بمکہ فکیف یکون سبب نزول هذه الآیہ الاستغفار۔ یہ جو دوسری آیت آپ ملاتے ہیں، ما کان استغفار لابراہیم ما کان النبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین، یہ جو دوسری آیت ملاتے ہیں نا، ان کا یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، اس واسطے کہ یہ نازل ہو رہی ہے مدینہ میں 12 سال بعد 13 سال بعد، اور وقوع ہو رہا ہے جناب والا مکے کے اندر۔ یہ کوئی بات بنتی ہے مفتی صاحب؟ انہوں نے پھر ان کے اشعار بیان فرمایا، اب وقت نہیں کہ میں ان اشعار کی حرمت کو بیان کروں۔ پھر وہ آگے اس پر تبصرہ دیتے ہیں، والدلیل علی اسلام ابی طالب انہ ثبت بطریق التواتر۔ جی حنفی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان تواتر سے ثابت ہے، اور کہتے ہیں انہ کان یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وینصرہ ویوقرہ ویکف عنہ اذى المشرکین وہذا کلہ دلائل الاسلام لانہ الکافر لا یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ینصرہ بل یبغضہ ویخذلہ ولا يحمل ذلك على القرابة فإن أبا لہب كان عمہ وكان مظہرا للبغض والعداوة فإن من كان۔ مفتی صاحب آپ کے عقل کو پسینہ آ جائے گا، فخر الدین رازی کا ہم اثر یہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کا اسلام جو ہے یہ تواتر سے ثابت ہے۔ ان سے پوچھا گیا اس کی تواتر کی صورت کیا ہے، کہا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی محبتوں کا قبلہ مصطفیٰ تھے، اور جتنی انہوں نے محبت کی ہے اتنی کائنات میں کسی نے محبت نہیں کی، کہ 4 نسلیں اس محبت کی حرمت میں جو ہے آپ نے ذبح کروا دی ہیں۔ کائنات میں ان جیسا کسی کے پاس ریکارڈ اور نصاب اثار ہے ہی نہیں مفتی صاحب۔ وینصرہ، اور اس نے اللہ کے دین کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نصرت کی اور توقیر کی، اور ہر مشرک کی تکلیف سے آپ کو محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا اسلام کیسا ہو سکتا ہے، کہ جب اسلام پر بھی وقت مشکل تھا اور بانی اسلام پر بھی، تو انہوں نے اسلام کو بھی بچایا اور بانی اسلام کو بھی بچایا۔ اور وہ کہتے ہیں اس سے بڑا ان کے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ اور رہا یہ کافر کا معنی، کافر لا یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کافر بھی نبی سے محبت نہیں کرتا، ولا ینصرہ، اور نہ ہی نبی کی نصرت کرتا ہے، بلکہ وہ بغض رکھتا ہے نبی کی ذات سے، اسلام سے بغض رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو لہب بھی، انہوں نے یہ کیڑا بھی نکال دیا ہے ہمارے بریلویوں کے دماغ سے، کہ یہ کہنا کہ جناب والا قرابت داری کا تصور تھا،
یہ سارے کام انہوں نے قرابت داری کی حرمت میں کیے ہیں، تو اس کیڑے کو بھی نکال دیا ہے شیخ رازی نے۔ وہ کہتے ہیں ابو لہب بھی تو قرابت دار تھا اور حضور کا چچا بھی تھا، ہر وقت بغض سے بھرا رہتا تھا، عداوت سے بھرا رہتا تھا، سمجھا گی؟ اور پھر دوسری دلیل انہوں نے دی وثانی انہ ثبت ایضا بالنقل المتواتر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحبہ ویصاحبہ۔ ہاں جی، یہ دوسری دلیل دی ہے مفتی صاحب، کدھر گیا اجماع المفسرون؟ اجماع کے خلاف تو کوئی بندہ بات کرے تو کافر ہو جاتا ہے آپ کے نقطہ نظر کے مطابق، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے جو ڈرامہ رچایا ہے اس کو فقیر نے ننگا کر دیا اور مزید کرے گا۔ ابھی تک تو میں صرف مصروف تھا کسی معاملے میں تو اس طرف نہیں آیا، ابھی آپ کا پتہ چلا کہ آپ نے بھی جناب والا اس گنگا میں یاترا فرما لی ہے۔ آئے بسم اللہ، جو بھی جہاں سے دل سے آئے، عرب آئے، عجم آئے، کوئی آئے، فقیر حاضر ہے۔ والثانی انہ ثبت ایضا بالنقل المتواتر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحبہ ویصاحبہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحب الکافر شرعا ولا طبعا من انہ مامور بمجانبۃ الکفر ومعادات الکفر مشرکین الفجار۔ قال اللہ تعالی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء وقال لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ جی ہاں، قرآن کی نصوص پیش کی ہیں انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تو اپنی مشفقانہ انداز عظمت میں محبت کرتے ہی تھے حضور سے، کہ حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں تعجب اس بات پر نہیں کہ وہ محبت کرتے تھے، عجیب تر بات یہ ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے، بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے مزاج کی حرمت یہ ہے کہ وہ کسی کافر اور دشمن دین سے محبت نہیں کر سکتا، کسی کافر اور مشرک سے وہ محبت نہیں کرتا، اس کے مزاج کی حرمت اور نبوی غیرت کا تقاضا یہی ہے۔ اور کیونکہ نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ کفر اور کافر سے پرہیز کریں، بچیں، دور رہیں، اور آیت دی ہے کہ اے لوگو اللہ کے دشمن کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اب میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی بھی دوست نہ بنانا، لیکن 50 سال تک میرے رسول نے دوست بنائے رکھا ہے۔ جی جناب، اس میں نبوت کے اعلان کے بھی 10 سال جو ہیں، 40 سال تو دوسرے ہیں اور 10 سال یہ ہیں مہربان۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن کسی کافر کو دوست بنائے، محبت کرے کسی کافر سے۔ جی میری جان مفتی صاحب، قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی عام سادہ مومن کسی کافر سے محبت نہیں کرتا، اس کو محبوب نہیں بناتا۔ یہاں تو خود مرکز ایمان نے محبوب بنائے رکھا ذات ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کو، ولا يحمل ولا ذلك لا قرابہ، تو اس کو قرابت پر محمول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ابو طالب بھی حضور، ابو لہب بھی آقا علیہ السلام کا چچا تھا۔ اگر قرابت کا تصور ہوتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لہب سے بھی محبت کرتے۔ جی ہاں، کان ایضا عمہ وما کانوا یحبوا کیف وقد رفع اللہ تعالی المحبت من المسلم للکافر مع وجودہ القریبہ۔ پھر ایک اور ارشاد فرمایا، قرآن کی آیات پیش کی ہیں مفتی صاحب، ہوش سے پڑھیں، آپ دین باقاعدہ پڑھیں۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ جی ہاں مفتی صاحب دلیل پیش کر رہے ہیں، راضی حنفی، آپ بھی شاید حنفی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اس سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے عزیز رشتہ دار قرابت دار کیوں نہ ہوں۔ جی ہاں، نبی کو ایماندار مانتے ہو؟ کبھی نہیں مانو گے آپ کہ نبی صاحب ایمان ہے، حالانکہ نبی مرکز ایمان ہے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صاحب ایمان مانتے ہو تو پھر اس حکم ربانی کا کیا کرو گے، کیا جواب دو گے؟ اس حکم ربانی کا یا تو کوئی ایسی چیز دکھا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے پابند کیا گیا ہو کہ آپ نے کافروں سے محبت کرنی ہے، مشرکوں سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا نسخ لے آؤ۔
اللہ کے بندو، اور یہ میری گفتگو نہیں ہے، یہ آپ کے اہل سنت والجماعت کی عظیم شخصیت، حنفیوں کی عظیم شخصیت، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اب جو اجماع کا کیڑا آپ کو خراب کرتا ہے دماغ کو، تو اس میں یہ کہ اجماع کے خلاف اگر کوئی بھی چلے گا اجماع کے انعقاد کے بعد تو وہ کافر قرار پائے گا۔ کہیے بدر الدین رازی کو، کہیے کافر ہو گیا ہے، یہ عظیم مفسر ہے اہل سنت کے ٹائٹل میں، اور حنفیوں میں بے مثال مفسر ہے، جی ہاں، تو آپ نہیں کہیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، اجماع کا قاعدہ یہ ہے کہ اجماع کے انعقاد کے وقت کسی ایک بھی مجتہد نے اجماع کو قبول نہ کیا تو اجماع منعقد نہیں ہوگا۔ تو میری جان، اس بندے نے جس کو آپ اجماع کہہ رہے ہیں، ایسے 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 1300 سال کا 1400 سال کا اجماع کہہ رہے ہیں، اس اجماع کو تو آپ کے حنفی عالم دین نے توڑ کر پھینک دیا ہے، بلکہ آپ کے منہ پر دے مارا ہے۔ جی مفتی صاحب قبلہ، بندیالوی صاحب، ہوش میں ہیں آپ؟ تو بولیے، اجماع اب رہا؟ جو اس پر فتویٰ ہوگا فقیر پر بھی وہی لگا لیں۔ اصل یہ بات نہیں قبلہ، آپ میرے ساتھ کیوں تلخ ہیں؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اموی دین کے ترجمان ہیں، اور اموی دین ہی آپ نے سیکھا ہے، نبوی دین آپ کے قریبی نہیں آیا۔ تو آپ کا دین اب چونکہ ننگا ہو گیا ہے، امویت ننگی ہو گئی ہے، اور یہ ناسبیت جو ہے ننگی ہو گئی ہے اپنی بد کرداریوں کے تسلسل میں۔ ہر ایک کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ منحوس لوگ تھے، شروع سے ملعون لوگ تھے، زبان رسالت نے ان پر لعنت فرمائی ہے، زبان رسالت نے ان سے نفرت کی ہے۔ تو اب امت مسلمہ نے آپ سے نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے، اس وقت کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کے وہ جو حلوے مانڈے اور آپ کی جناب والا وہ داد و دہج کی چیزیں تھیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، آپ کی ٹریڈ کمپنی متاثر ہو رہی ہے، اس واسطے آپ ایسی تلخ باتیں کرتے ہیں اور ایسی مطلب بےہودہ باتیں کر جاتے ہیں۔ یہ اجمع المفسرون الحمدللہ فقیر نے توڑ دیا ہے، اور آپ کی تاریخ سے توڑا ہے، اپنا کوئی ابھی حوالہ نہیں دیا۔ ہم اپنے حوالے تو اگلی جلدوں میں ہمارے موجود ہیں، جب اس پر آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی عقل تو کیا، اگر آپ قبر میں بھی تشریف فرما ہوں گے تو آپ کی قبروں کو بھی پسینہ آئے گا اللہ کے فضل سے۔ یہ کیسی بات ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات، افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سید الحنفاء، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ایک مسلم حقیقت ہے، اس کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں چیلنج کر سکتی۔ یہ جھوٹی جعلی روایات ہم نے ادھیڑ کر آپ کے منہ پر ماری ہیں، جن کے تصور میں آپ اس حرمت کو پامال کرتے ہو کون آپ؟ ہم سے پوچھنے والے کہ آپ مدعی ہیں، آپ ناقل ہیں، کیا ہیں؟ جو کچھ بھی ہیں آپ کے سامنے ہمارے ہزاروں صفات الحمدللہ تعالی مخلوق خدا کو کر رہے ہیں، جناب والا مستنیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ تو آپ آئیے، اعتدال احترام کی عظمت میں آئیے تو بسم اللہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیا آپ اپنے ڈیرے پر گھر میں تو بلی شیر ہوتی ہے تو وہ بڑکے مارتے رہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر، ہمیں آپ کی بڑکوں کا کیا اثر ہے؟ تو بندیالوی صاحب بندے بنے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ بندیالوی ہونا آپ کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں تو ایک بندیالویوں کے اندر ایک شخصیت ہو گزری ہے، استاد الاساتذہ، شیخ الشیوخ جناب حضرت عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان کو ہی پڑھ لیا ہوتا، آپ کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ اگر آپ بندیالوی سلسلہ علم سے وابستہ ہیں تو انہوں نے تو مستقل کتاب لکھی حضرت ابو طالب علیہ السلام پر، تو آپ کیا اس اجماع کو، اس اجماع اجمع المفسرون کو اجماع کی صورت میں بطور حجت شریعہ بنا کر روپ پانا چاہتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے؟ اور ایک اس جھوٹ کا ایک پلندہ میں نے پہلے بھی کھولا تھا کہ یہ آیت کریمہ اکیلی نازل نہیں ہوئی، اور اس کا جو نفس مضمون ہے آپ نے صرف کبیر کا ہی حوالہ دیا۔ آپ پڑھیں مراح اللبید، یہ تفسیر پڑھیں آپ، اس تفسیر کے اندر یہ بات قانون کے طور پر موجود ہے، یہ مراح اللبید۔ ہاں جی مفتی صاحب، آپ اپنی کتابیں سامنے رکھ کر لوگوں کو تو ڈرا سکتے ہو، ایک تحقیق کے طالب علم کو نہیں ڈرا سکتے۔ الحمدللہ فقیر کھڑا ہے اور اللہ کے فضل سے آخری سانس تک پہرا دے گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت پر۔ اور اب تو الحمدللہ امت ساری بیدار ہو چکی ہے، یونیورسٹیوں کے اندر، مدارس کے اندر، مساجد خانقاہوں کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذکر کے زمزموں سے ایک نور بیزیاں ہو رہی ہیں جناب والا، ہر جگہ۔ کہاں کہاں آپ روکو گے؟ اگر آپ کو اتنی ہی تنگی ہے تو آپ بریلی شریف چلے جائیں۔ اب تو الحمدللہ بریلی شریف کے شہر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمتیں جو ہیں وہ روشنی پھیلا رہی ہیں۔ بریلی شریف کے شہر میں ہمیں وہاں سے علماء اور
وہاں کے اسکالرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اور وہاں ذکر و خیر ان کا ہوتا رہتا ہے، بیٹھکوں کے اندر، محلوں کے اندر ہوتا رہتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ تو آئیے ایک حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں البحر المدید کا. وہ کہتے ہیں کہ 50 کے قریب عیسائی آئے دربار رسالت میں، اور انہوں نے دربار رسالت میں آ کر قبول اسلام کیا، خیر و برکت حاصل کی، اور خیر و برکت حاصل کر کے جناب والا وہ واپس جا رہے تھے. تو کفار مکہ کی عادت تھی، کفار مکہ کی عادت تھی کہ وہ ہر آنے والے وفد کو تنقیہ کرتے تھے، گلی محلے میں بیٹھ کر پریشان کرتے تھے. جو حضور کے لیے خیرات، حضور کی بارگاہ میں خیرات دین لینے آتے تھے ان کو تنقیہ کرتے تھے. تو اس وقت جناب والا جب یہ لوگ لے کر ہٹے، وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا ہوا ہے، تو اس وقت انہوں نے ان پر حلہ بولا مومنین پر. تو انہوں نے کہا کہ تم ناکام لوٹ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. تو اس وقت آپ کو یہ ارشاد فرمایا گیا میرے حبیب انک لا تہدی، یہ اس کنٹیسٹ میں آئی ہے نازل، یہ مراح اللبید. آپ پڑھیں مولوی صاحب، آپ نہیں پڑھ پائیں گے اور نہیں آپ کا سینہ برداشت کر پائے گا. مراح اللبید کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. یہ ان کی بابت آئی ہے، نازل ہوئی، اور آپ نے اٹھا کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دی. شرم آنی چاہیے یار، وہ خدا کا خوف کرنا چاہیے. اچھا، قرآن کریم کی عادت یہ ہے، قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی وقوع رونما ہوتا ہے اس کی نفسیات پر اور اس کے نتائج پر گفتگو کرتا ہے قرآن پاک. عجیب یہ بات ہے کہ ابھی وقوع ہوا ہی نہیں. کبھی ایسا بھی ہے کہ وقوع کے بغیر ہی قرآن پاک اپنا فیصلہ دے دے؟ یہ پوری سورہ قصص جو ہے یہ نازل ہوئی ہے کچھ جحفہ کے مقام پر، مکہ میں نازل ہوئی ہے. اور کب نازل ہوئی ہے؟ یہ 6 سن نبوی کے بعد نازل ہوئی. ابھی تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کو فوت ہونے میں کئی سال باقی ہیں. عجیب بات ہے، پہلے ہی جناب انک لا تہدی من احببت. اور پھر یہ یعنی جھوٹ کی بھی کوئی اصل ہوتی ہے. مقدمہ یہ بنایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات کو کلمہ کی دعوت دی بوقت وصال. تو قریب بیٹھے تھے ابو جہل، اور ابو جہل کے بعد دوسرا امیہ بن خلف. انہوں نے کہا اترغب عن ملت آبائک، کیا آپ اپنے آبا و اجداد کے ملت سے آپ منہ پھیر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر مرنا چاہتا ہوں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک منع نہ کر دیے جاؤں اس وقت تک میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. اچھا، ڈرامہ یہ ہے جو اس آیت کو بیان کرنے والا ہے. پہلی آیت جو ہے سورہ توبہ کی 113 نمبر، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، یہ اس کا نزول 13 سال بعد ہوتا ہے. کیسی بے شرمی ہے کہ ابھی یہ چیزیں وجود میں ہی نہیں ہیں، ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہو. جس کنٹیسٹ میں وہ نازل کی گئی ہیں اس کا نام ہی کوئی نہیں ہے. کفار مکہ پر، ان کی بدعہدیوں پر قدرت کا مواخذہ ہے. شرمناک بات یہ ہے، ڈوب مرنا چاہیے ہمارے بریلویوں کو، جو اس مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں جن کو ابو طالب علیہ السلام کی حرمت برداشت نہیں، ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. پر ان لوگوں میں شرم نام کی شے کوئی نہیں ہے. کہ وہ آیت نازل ہو رہی ہے کس کے بارے میں؟ کفار مکہ کی بدعہدیوں کے بارے میں، جواب میں سوشل بائیکاٹ کے کنٹیسٹ میں پوری صورت نازل ہوئی ہے. 129 آیات کی صورت، ان میں منافقین کی منافقت کا بھی ذکر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہاں حضرت ابو طالب کا مقدمہ وفات ابی طالب کیا لینے گیا تھا وہاں بھائی؟ اور وہ بھی تبوک کے مقام سے واپسی کے پر. کوئی خدا کا خوف کرو. کبھی یہی آیت کریمہ 5 مرتبہ نازل کرواتے ہو نبی پاک کے ماں کو کافر بنانے کے لیے. آپ کو صرف یہی حضور کا حرم ہی ملا ہے یلغار کرنے کے لیے، پھر کہتے ہو ہم عاشق رسول ہو. شرم آنی چاہیے، پر شرم کا وجود ہی کوئی نہیں تمہارے اندر. کہ نالین کو تو کہتے ہو کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے. نالین کا حیا اتنا کرتے ہو، اور والدین کا حیا، رسول کی ماں کو کفر کی گالی دیتے ہو. شرم نہیں آتی؟ رسول کے بابا کو کفر کی گالی دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ خدا کا خوف کرو. ہمیں اکساتے ہو کہ ہم مزید کچھ کہیں، بہت کچھ کہنے کو ہے مفتی صاحب، لیکن اخلاق کی کوئی حرمت ہوتی ہے. تاہم یہ بات آپ کے ذہن نشین میں رہے کہ یہ جو ڈرامہ رچایا ہے آپ لوگوں نے اور اس پر گانٹھ باندھ کر بیٹھ کے ہو، یہ 100% سے بھی زیادہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے کہاں؟
مدینہ میں اور 10-12 سال بعد نازل ہو رہی ہے، اور مقدمے کو وفات ابی طالب کا مقدمہ وقوع جو وہ 12 سال پہلے ہو چکا ہے، اس پر برمحل نازل نہیں ہوا یہ قرآن اور بے محل نازل ہو گیا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ قرآن پر بھی الزام لگاتے ہو کہ بے محل بھی نازل ہوتا ہے، خدا کا خوف کرو۔ آئیے آپ کو ایک اور بھی روشنی پیش کر دوں، یہ بھی مفسر ہیں اہل سنت کے بہت بڑے، مفسر اعظم محمد الطاہر بن محمد بن الطاہر بن عاشور، تفسیر ہے ان کی التحریر والتنویر، وہ اس ڈرامے کو لکھ کر کہتے ہیں ہما روایتان فہما خبران واہیان۔ یہ آپ کے مفسر کہہ رہے ہیں، آپ کے اجماع کو توڑ کر آپ کے منہ پر مار رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ساری خبریں واہی ہیں، جعلی ہیں۔ تو کدھر ہے وہ اجماع المفسرون کا جملہ؟ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی اصل بیس تو بتاؤ، کوئی ایسا داعیہ تو بتاؤ مفتی صاحب۔ اگر تو وہ داعیہ قول ابو ہریرہ ہے جو سرکٹا بھی ہے، دھڑکٹا بھی ہے اور جڑکٹا بھی ہے، اگر تو وہ قول ہے تو اس پر میں آپ پر افسوس ہی کر سکتا ہوں اور آپ کے لیے ہدایت کی دعائی کر سکتا ہوں۔ اور اگر کوئی اور داعیہ حادثہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر پر اجماع کا ہونا ضروری تھا، تو مفسرین سے کہیے نا کہ اس زمانے میں اتر کر اس اجماع کی نشاندہی کر دیں۔ کتنے سال بعد؟ کئی 100 سال بعد تو مقاتل آئے ہیں، پھر مقاتل سے آگے یہ بدعت چل پڑی ہے، سارے مفسرین نے نقل کر دیا ہے، وہی مقاتل کا جملہ ہی نقل کرتے آئے ہیں۔ کسی جملے کا مسلسل نقل ہو جانا کیا یہ اجماع بن جاتا ہے؟ تو خدا کا خوف کریں، ہمیں الزام دیتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں اجماع کا کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا۔ اپنی منجی کے نیچے ڈگورا پھرو مفتی صاحب، بندیلوی صاحب، بندے بنو، سمجھ آ گئی؟ یہ چیلنج بازی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو میں نے ابھی صرف 4 چیلنج کیے ہیں، کسی ایک چیلنج کا جواب دے دیں، ایک چیلنج کا۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حرف نکلا ہو اس آیت کے کنٹیسٹ میں جس پر قرآن نازل ہوا، اس کو نہیں پتہ، اجماع المفسرون کو پتہ چل گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی نبوت بے خبر ہے اس آیت کے اترنے کے نزول کے تصور میں، اور پھر اس وقت کے اکابر صحابہ بھی بے خبر ہیں۔ خود وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس اعتبار سے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، یہ مولا کائنات ہیں جس کی بابت رسالت نے ضمانت دی ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بتائیے اس اجماع میں یہ بھی شریک ہیں؟ اور ظالم جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے ان کو نہیں پتہ، تو مقاتل کو پتہ چل گیا ہے کئی 100 سال بعد۔ مقاتل پر وحی آئی ہے، یہ مقاتل کے بعد کے مفسرین پر وحی آئی ہے۔ اٹھاؤ یہ اپنا اموی دین اور بھاگ جاؤ۔ اب پاکستان کی سرزمین پاک ہو کر رہے گی ایسی غلادت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ ہم پاک کر کے رکھ دیں کہ اس زمین کو اٹھاؤ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ اور بھاگو بریلی شریف چلے جاؤ۔ پاکستان میں ان جملوں کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی اور نہ کوئی ان کی مطلب اپنا ان کی کوئی پذیرائی ہے۔ مفتی صاحب، بندیلوی صاحب، بندے بنو تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو بڑا شوق ہے فقیر کے سامنا کرنے کا تو بسم اللہ لائن پر رہیے، ہاں انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم نے آپ کا وہ اجماع توڑ کر آپ کے منہ پر دے مارا ہے۔ اجماع المفسرون کا جملہ، اگر آپ کے اندر علمی دینی غیرت ہے، اخلاقی غیرت ہے، تو پھر اجماع المفسرون کا آپ جملہ نہیں بولیں گے۔ اجماع المفسرون ایک جھوٹ نقل ہوتا آیا ہے صدیوں سے، اور اس کو ہم مطلب دینی دلیل شریک بنا دیں۔ آپ ان دوائیات کی نشاندہی کر دیں پوری تصدیق کے ساتھ کہ مفسرین کو کیا ضرورت محسوس ہوئی اس اجماع کی۔ اجماع کا قاعدہ یہی ہے کہ اجماع عند ضرورت ہوتا ہے۔ وہ مفسرین جنہوں نے اجماع المفسرون کا دعویٰ کیا ہے اس سے پوچھ کر بتا دو کہ کون سی ایسی دینی ضرورت متحقق ہوئی کہ اگر اجماع نہ کرتی امت اس بارے میں، یا مفسرین اجماع نہ کرتے تو امت ٹوٹ جاتی یا غرق ہو جاتی۔ اس داعیہ اجماع کی نشاندہی کرو۔ آپ کو یہ چوتھا چیلنج ہے۔ کبھی جڑ کٹا کال لے آتے ہو، اس پر بھی آپ نہیں آتے۔ وہ اللہ کے بندو، کسی کامن سینس والے بندے کو، کسی پولیس مین کو بیٹھ یہ فیصلہ کر لو۔ یہ علماء کیا، مولوی آپ کے بریلوی کیا جانے ان چیزوں کو۔ کسی پولیس مین کے سامنے اس مقدمے کو رکھو کہ جناب یہ ایک دعویٰ ہے، یہ وقوع ہے، اس وقوعے کے یہ شواہد ہیں، فیصلہ کیجیے کیا ہے۔ وہ پولیس مین آپ کو بتا دے گا یہ 100% جھوٹ ہے،
تو ہم تو مسکین لوگ ہیں، تحقیق کے طالب علم ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کس کے قول میں، کس کے معاملے میں کتنی تڑ ہے اور کتنی جناب والا حیثیت ہے، یا کتنی اس کے پیچھے دلیل ہے۔ بس آپ نے 2 دعائیات کی جو ہے نا اس حادثے کی بطور داعیہ نشاندہی کرنی ہے کہ مفسرین کو اجماع کرنا پڑ گیا کہ یہ واقعتاً مطلب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس واقعہ کے اندر جو عینی شاہد تھے ان کا مشاہدہ، حضرت علی کا مشاہدہ، حضرت عباس کا مشاہدہ، حضرت ابوبکر صدیق کا مشاہدہ، بنی ہاشم کا مشاہدہ، خود رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ، یہ داعیہ اجماع ہے۔ آئیے ہم ثابت کیجئے، فقیر آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہے، اور قیامت تک یہ پوری ملت بریلویہ کو چیلنج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔